اس بار جب وہ پاکستان آئے تو ابو سے ملنے اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر بھی آئے۔ والد صاحب نے ان کو بتایا کہ میری بیٹی ایسی پوری تقدیر لے کر پیدا ہوئی ہے کہ شادی کے صرف 3 ماہ بعد میکے کی دہلیز پہ آ بیٹھی۔ 5 برس سے درد سہ رہے ہیں مگر وہ سنگدل پلٹ کر نہیں آئے۔ چچا اسماعیل بولے کسی مولوی صاحب سے یہ مسئلہ بیان کرو تو میں اپنے بیٹے سے تمہاری لڑکی کا نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ ان کی بیٹی کی بیوی بھی جو غیر ملکی تھی شادی کے 3 ماہ بعد طلاق لے کر بحرین چلی گئی تھی۔ یہ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، ان سے لکھوا لیا کہ اگر شوہر طویل مدت تک خبر نہ لے نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر کی گمشدگی بھی ایک مقررہ حد تک آگے قائم رہے تو بھی لڑکی دوسرا نکاح کر سکتی ہے اگر وہ چاہے اور شوہر کے آنے کی امید نہ ہو۔ مگر میرے شوہر کب گمشدہ تھے، وہ تو اپنی مرضی سے رابطہ نہ کرتے تھے، جبکہ میں ابھی اور انتظار کرنا چاہتی تھی، اور جب میں اپنا موقع بزرگوں کو نہ سمجھ سکی اور وہ مجھے عقد ثانی پر زبردستی مجبور کرنے لگے تو میں پریشان ہو گئی اور خلا کے لیے کیس کرانے پر بھی راضی نہ ہوئی۔ والدین کا خیال تھا کہ عقد کرنے کے بعد دبئی جا کر سیٹ ہو جاؤں گی، تب عادل والے کیا کریں گے؟ وہ میرے پیچھے دبئی جانے سے پہلے جو سیالکوٹ نہ آئے وہ وہاں کیوں جائیں گے؟ انہوں نے اپنے طور پر ناطہ ختم کر دیا تھا، شاید یہی چاہتے تھے کہ ہم خلا کا کیس کریں تاکہ انہیں حق مہر اور وہ قطع زمین نہ دینا پڑے جو انہوں نے شادی کے وقت میرے نام لکھ دیا تھا۔ جب والد نے خلا اور پھر عقد ثانی کے لیے مجھ سے سختی کی تو میں نے سوچا ایک بار خود جا کر عادل سے مل لوں گی، اگر وہ مجھے اپنا لیتے ہیں تو انہی کے گھر بساؤں گی، ورنہ جو قسمت میں ہوگا دیکھی جائے گی۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہیں تھا، سوائے خط و کتابت کے اور کوئی ذریعہ رابطے کا نہ ہوتا تھا۔ بابا جی بس پہلی مجبوری تھی، یا پھر اپنے شوہر کے لیے سچا جذبہ کہہ لے جو مجھ اکیلے کو یہاں تک لے آئی ہے۔ یہ کہتے اس کی آواز ابھر گئی، رات ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد قدیر نے سوچا، پھر بولے بیٹی میرا مانو تو ابھی تم میرے گھر چلو، کل صبح میں تم کو عادل کے پاس لے جاؤں گا، پہلے مجھے اس کی بیکری کا تو پتہ کر لینے دو اور وہ اسے گھر لے آئے۔ مجھے سمجھایا کہ یہ مسافر ہے، رات کو تم اس کو ٹھہرا لو، صبح تم بھی ساتھ چلنا اور اس کے شوہر کے گھر کے اندر چھوڑ کر آنا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ یہ واقعی اپنی منزل کو پہنچ چکی ہے۔ میں نے لڑکی کی شرافت اس کے چہرے سے پڑھ لی اور اس کو اپنی گھر رات گزارنے کے لیے ٹھہرا لیا۔ صبح قدیر اسے لے کر چلے، مجھے بھی تانگے پر ساتھ بٹھا لیا۔ پوچھتے پوچھتے ہم صحیح جگہ یعنی عادل کی بیکری پہنچ گئے۔ بیکری پر خوش لباس مرد سے قدیر نے سوال کیا، عادل کی بیکری یہی ہے؟ وہ بولے جی ہاں، عادل میں ہی ہوں۔ قدیر بولے وہ سامنے دیکھے، وہاں آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس نے تانگے کی طرف اشارہ کیا، باہر آئے۔ عادل دکان سے باہر آیا، جو ہی خاتون نے اپنے شوہر کو دیکھا وہ جلد تانگے سے اتر آئی اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شوہر نے بیوی کو پہچان کر کہا، تم اندر آ جاؤ دکان میں۔ دونوں بیکری کے اندر چلے گئے۔ اس وقت دکان میں کوئی گاہک نہ تھا۔ شیشے کے دروازے سے ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی بے اختیار ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے۔ بیوی کو اندر بٹھا کر عادل صاحب باہر آئے اور ہمیں بیکری میں لے گئے۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، دو بچھڑے ہوئے دل برسوں بعد ملے تھے۔ بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پہ باتیں کسنے لگے۔ شوہر کہتا، یہ سب تمہارا قصور ہے، میں نے تمہیں جانے کو نہیں بولا تھا، تم اپنی ماں کے کہنے پہ گئی تھی۔ بیوی روتی ہوئی کہنے لگی، میں بھی مجبور تھی، ماں تھی، اس کا حکم کیسے نہ مانتی؟ ٹھیک ہے سارا میرا ہی قصور ہے، مگر آپ نے بھی تو مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ دونوں لڑ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار بھی بہت جھلک رہا تھا۔ پھر قدیر اور میں نے ہمت کر کے دونوں میں صلح کروائی، دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کو کہا۔
دونوں کے دل صاف ہو چکے تھے۔ عادل نے مٹھائی اور بوتلیں بھی منگوا لیے تھے۔ پھر وہ مسافر خاتون میرے شوہر قدیر سے کہنے لگی، بابا جی، آپ اور آپ کی بیوی دونوں کا بہت بہت احسان ہے، ورنہ میں اس شہر سے اگر نامراد لوٹ جاتی تو سیالکوٹ جا کر بھی میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ ابا جان میری طلاق کرا دیتے، میں عمر بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ عادل صاحب نے ہم کو 1000 کا نوٹ بطور انعام دینا چاہا، مگر قدیم نے نہ لیا۔ بولے آج ایک نیکی کا کام کیا ہے، اس کا بدلہ لے کر نیکی کے اجر کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے اور میری بیوی کو اب اجازت دے، اس نے گھر جانا ہے، بچے اکیلے ہیں اور مجھے روزی روٹی کے لیے سڑکیں ناپنا ہے۔ اللہ رازق ہے اور آپ کی جوڑی بنائے رکھے، آپ کا گھر آباد رہے۔ پھر عادل کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی اپنے والدین کو ضرور اطلاع کر دینا کہ بخیریت شوہر کے گھر پہنچ گئی ہوں، ورنہ وہ پریشان ہوں گے۔ یہ ہدایت اپنی طرف سے کر کے وہ دکان سے باہر آ گئے، مجھے اپنے گھر پہنچایا اور بولے، بیوی تم بھی پریشان مت ہونا، ہم تانگوں والوں کو زندگی میں اکثر ایسی انوکھے واقعات سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہانی کے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ انا اور ضد چھوڑ دے، 4 دن کی زندگی ہے، ہنسی خوشی سے گزار دے، کئی یہ انا اور ضد آپ کی بچوں کی ہنستی بستی زندگی کو برباد نہ کر دے۔